نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبل دیں مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست منع نیرا، اے خدا جوجو خدا بینو خدا دا مدد۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم نبی معظم تاجدار عرب و عجم مالک حل و حرم اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا کائنات کے دولہا باعث تکوین روزگار سید ابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ولادت کے اس موقع پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسوں سے بچائے جو اس سے چڑھتے ہیں اور ان کی طبیعتیں بگڑتی ہیں۔ وہ شعر کیا ہے کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ ایسا بے مثل و بے مثال اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور کیسی شان کے مالک اللہ نے کیسی زبان عطا کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، ہیں گونگے نہیں، زبانیں کمزور رکھنے والے نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ
نہیں جس کے رنگ کا کوئی دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے، کہ گلوں کا ڈھیر کہا نہیں۔ اگر آپ کو پھول سے تعبیر کیا جائے، آپ کے حسن کو بتایا جائے کہ ایسے حسین کہ جیسے گلاب ہے، تو بھی آپ کا کے حسن کا جو ہے وہ تعریف نہ ہو سکی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو مثال کیسی ہے؟ تو گل سے کیسے آپ کو تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ اور حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں یہ ظالم اپنے جیسا بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا ہم خاک افتادہ یعنی زمین پر پڑے ہوئے، خاک نشین۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی عظمت ہماری جو ہے وہ ہماری حالت یہ ہے کہ جیسے زمین، ہم پسپائی کا ہمارا یہ عالم کہ جیسے زمین، اور بلندی آپ کی بلندی جیسے آسمان۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ پھر کہتے ہیں بات نہ بنی، پھر کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا، یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ۔ یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ وہم و گمان میں بھی اگر کوئی خیال آئے بلندی کا تو اس بلندی سے بھی آپ برتر و بالا ہیں۔ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا، اور یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی قیام گاہ پر کچھ باتیں ہوئی کہ دیکھو مصطفیٰ پیارے کا جشن منانے کا حق اسے ہے جو ان کا سچا وفادار ہے۔ یہ ادھر ادھر والا نہیں، جو ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، وہابی بھی اچھا، سنی بھی اچھا، حسین بھی اچھے، یزید بھی اچھا۔ ایک وقت میں آدمی حسینی اور یزیدی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ حسینی ہے یا وہ پکا یزیدی ہے۔ اور آج بچانے والے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں پہ پردہ، اس کی گستاخیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، مگر یاد رکھو بچا نہ پاؤ گے۔ یہاں تم نے اگر بچا بھی لیا تو میدان محشر میں نہ بچے گا۔ اس لیے اس کو سبق دو، اس کو سمجھاؤ، اگر محبت ہے تو اس سے سچی محبت کرو، اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور کہو کہ آج لے ان کی پناہ۔ یہ نسخہ اعلیٰ حضرت کا، یہ فرمان اعلیٰ حضرت کا اسے سنا دو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ وہاں تو سب مان ہی جائیں گے، اس دن تو جلوہ ہی انہی کا ہوگا۔ وہ قیامت میں یہ بھیڑ لگانے کا مقصد ہی یہ ہے رب کا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن فرما رہے ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، صرف یہ فقط میں بڑا حسن ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کیا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے اللہ کے حبیب، تمہاری
شان محبوبی دکھائی جانے والی، اس دن انہی کی چلے گی نہ چلے گی؟ نہیں، سب کے ہاتھ پھیلے ہوں گے، سب ان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نہیں پڑھ رہے ہوں، سب تعریفیں کر رہے ہوں گے، لواء الحمد کے نیچے کیا ہو رہا ہوگا؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کس کے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت مفتی اعظم نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جو نعتیہ کلام، چند شعر اس کے بھی میں عادت ہے اور مجھے تھوڑی اس سے انرجی مل جاتی ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ مشہور کلام ہے، بارہا سنا ہوگا، اور لیکن یہ کلام کی مقبولیت ہے کہ جب جب پڑھا جاتا ہے مزہ آتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، یہ پیشانی نہیں بلکہ محبت و عقیدت کی پیشانی ہے۔ اس لیے کہ خود کہا نا، اگر اس پیشانی کی بات ہوتی تو کہیں دوسرے مقام پر کہا ہے کہ اعلی حضرت نے بھی کہا کہ پیش نظر وہ نوبہار، عرض کیا تھا کہ دیدار ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کرم فرما دیں، اور ماتھے کی آنکھوں سے، جاگتے ہوئی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے تو پوری نعت پاک کہی۔ جب بات نہ بنی تو مقطع میں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور جب کرم ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نگاہوں کے سامنے تھا تو اب طبیعت بے چین و بے قرار ہے، کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ دل تو چاہتا ہے کہ پیشانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں
ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کے قدموں پہ پیشانی رکھ دی جائے، مگر شریعت روکتی ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے بھی ہماری شریعت میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ ہمیں قبر پجوا کہتے ہیں، معاذ اللہ، ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کیسا ہی مسلمان دین سے کتنا ہی دور ہو، مگر حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر یہ سمجھ کر نہیں جاتا کہ یہ خدا ہیں، بلکہ خدا والا جان کر اللہ کا محبوب بندہ جان کر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا الزام، بہرحال تو کہتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ یا تو وہاں کی حاضری، یا یہ کہ دامن مصطفیٰ، دولت ایمان، ہے نا، یہی بہتر ہے، یہی جو ہے یہی صحیح ہے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب سنگے درے جانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہم مقطع بھی پڑھے دیتا ہوں کہ سرکار کے جلووں سے، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔ حضرت نے تو یوں کہا تھا، آباد اسے فرما، ویراں ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ۔ مگر ہم غلام یوں پڑھتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، جلتا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، حالات بہت، میں کہوں، گمبھیر ہیں، حالات بہت گمبھیر ہیں، آدمی کو ہوش ہی نہیں ہے، دن رات صبح و شام دنیا میں لتھڑا ہوا ہے، صرف دنیا حاصل کرنی ہے، پلاٹ، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، دوسرے کے پاس تیسرا، یہ محل وہ محل، یہ گاڑی وہ گاڑی، اسی میں، اور جہاں سے دنیا مل رہی ہے وہ آدمی وہیں بھاگ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی سنگت، اس کی صحبت آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، اس کو پرواہ نہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہے، اور سیاست کے نام پر شریعت کا خون کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔
مگر یاد رکھو کہ تم اپنے دماغ میں کوئی بات پالو، مگر قانون شریعت کے نزدیک جو مسلمان ہے وہی مسلمان ہے، جسے قانون نے باہر کا راستہ دکھا دیا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ اور آزمائش ہوگی، صرف یہ نہیں ہے نام عبد الکریم، باپ کا یا دادا کا نام عبد الجبار، عبد الستار، اتنا کافی ہو گیا؟ نہیں، بلکہ آزمائے جاؤ گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج لوگ بولتے ہیں کہ تمام اہل قبلہ جو ہے وہ مسلمان، جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی وہ مسلمان ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ شریعت کا خون کرتا رہے، کفری بولی بولتا رہے، معاذ اللہ، وہ مسلمان ہی رہے گا؟ کیا یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر انہیں پورا کرے گا، اس کا لحاظ رکھے گا، تب وہ مسلمان ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رب فرما رہا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں یا اس گمان میں ہیں کہ یہ کہنے پر، صرف اتنا کہہ لینے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، چھوڑ دی جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ بلکہ آزمائے جائیں گے، آزمائش ہوگی۔ اور آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے جو چیز اس کے کوالٹی کو بتائے، اس کے لیے جو حقیقی چیز ہے وہ جب پائی جائے گی تبھی وہ چیز تسلیم کی جائے گی۔ ہر شے کی آزمائش میں ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، نہ مال کی محبت پالی، نہ باپ دادا کی محبت پالی، صرف مصطفیٰ کی محبت۔ رشتہ ایمان کا دیکھا، اس کے بعد دوسرے رشتے دیکھے، اور وہی اصل ایمان ہے۔ خود اللہ کے حبیب نے اعلان فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے باپ کی محبت سے زیادہ، اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ، اور دوسرے تمام رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت گھر نہ کر جائے، ہے نا؟ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اصل ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اور ان کے گستاخوں سے دوری یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اپنے دشمن کون؟ اپنے دشمن سے کون دوستی کرتا ہے؟ وہی ایمان کا جو دشمن ہے، جس کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور آپ کا دشمن ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
مگر تم کیا کرتے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، چھپ چھپ کر. داماد ہے تو کہتے نہیں وہ ایسا نہیں ہے، بیٹا بگڑ گیا نہیں وہ ایسا نہیں ہے. تسرون الیہم بالمودہ، چھپ چھپ کر جو ہے اس سے محبت کرتے ہو. اللہ فرماتا وانا عالم، میں جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور جس نے ایسا کیا وہ ضرور جو ہے فاسقوں میں سے ہے. اور کہیں فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. اب وہ کون لوگ ہیں؟ اگرچہ کوئی ہوں، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، استاد ہو، پیر ہو، باپ ہو، ماں ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کیونکہ ان سے زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. باپ، دادا، ماں، ماموں، چچا، رشتہ دار، انہی سے پہلے کنیکشن ہوتا ہے. مفتی صاحب، امام صاحب کی باری بعد میں. تو جب ان سے اللہ رسول نے روک دیا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ دادا ہوں، وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ، یا بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا کنبے والے ہوں، اگر وہ اللہ اور رسول سے باغی ہو جائیں تو اگر وہ سچا مومن ہے جو ایمان لایا اللہ اور یوم آخر پر، وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کرے گا. اور کون لوگ ہیں یہ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. يُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ انہیں ایسے باغات میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اولئک حزب اللہ، فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ ہی کا گروہ کامیابی پانے والا ہے، مراد کو پہنچنے والا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے اعلان ہیں اللہ و رسول کے. سرکار نے فرمایا کہ وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کو نہ جاؤ، جنازہ رکھا ہو مر جائیں تو جنازے میں نہ شریک ہو. یہ میری بولی نہیں ہے، یہ میرے خاندان کی بولی نہیں ہے، یہ ان کی بولی ہے جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اور جن سے قبر میں بھی واسطہ ہے اور حشر میں بھی واسطہ ہے. وہی کرم فرمائیں گے تبھی جنت ملے گی. جب تک ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے نا، اور اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی ہے، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. تو عزیزان گرامی جاگیے، اور اس سے بہت نقصان ہو چکا اور ہو رہا ہے. آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو. آج جو حالات یہ سنگین ہے صرف اسی نافرمانی کا، یہ گستاخوں سے دوستی، یہی وبال ہے ساری بیماری کا. یہ رسوائی کا سارا معاملہ جو ہے یہ اسی منحوس قدم، جہاں جائیں گے وہ نحوست لائیں گے. ارے بھائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ مبارک قدم جہاں جاتا ہے رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی عالم دین، عالم باعمل، عالم ربانی کسی بستی سے گزر جائے تو حدیث پاک میں آیا اللہ تعالی اس بستی کے قبرستان سے 40 روز کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے.
بتائیے اس کی قدم وہاں گزر گیا وہ عالم ربانی، تو مردوں پر یہ رحمت ہو گئی تو کیا زندوں پر نہیں ہوگی؟ تو جب ان مبارک قدموں کی برکتیں ایسی ہیں تو منحوس قدم جو گستاخی میں جس کی زبان لتھڑی ہوئی ہیں، جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو یہ بکتے ہیں کہ نبی کا معاذ اللہ نماز میں خیال آ جائے تو گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ پتر ہے، کیا یہ ایسی نماز ہوتی ہے؟ کیا وہ نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کیا نبی کا نماز میں خیال نہیں آئے گا؟ اور کیا بغیر خیال آئے نماز ہو جائے گی؟ کیسے کہہ دیا نہیں؟ سنیے، التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات میں کیا کرتے ہیں؟ نبی کو پکارتے ہیں، نبی کا نام پاک لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ تو سلام جب نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے تو نماز کے باہر سلام پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ اور جب نماز میں نبی کا خیال، نبی کا نام لے گا، نبی کو پکارے گا تو کیا نبی کا خیال نہیں آئے گا؟ تو ہے نا پاگل پن کی بات، دیوانگی کی بات۔ ان کا علاج کہاں ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہوگا ان کا علاج؟ پاگل خانوں ہی میں ان کا علاج ہے۔ تو جب پکارے اور خیال اور نبی کا نام لے اور خیال نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر نہ کرے ایسا تو نماز نامکمل ہے، واجب الاعادہ ہے۔ پوری التحیات کا پڑھنا واجب، ترک واجب پر نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ نہ ہوگی؟ گناہگار ہوگا اور نماز کے اعادے کا حکم ہے۔ تو یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہابی وہ ہے جو بولتا ہے مگر اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، بولتا ہے، اور دعوے کے وقت اعلیٰ لکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اور جب دلیل پوچھی جائے تو تحت الثری میں چھپ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تحت الثری میں بھی تلاش کرو تو اور نیچے گھس جائے گا۔ تو یہ حال ہے۔ تو ایسوں کی سنگت سے یہ دوست نہیں ہیں، یہ اپنے نہیں ہیں۔ اور آپ سے کہا جائے تو کچھ لوگ تو اس کا مذاق بناتے ہیں کہ پاس بیٹھ گئے تو گندگی لگ گئی، کیا ہو گیا؟ تو یہ ہمارا مذاق نہیں ہے، یہ ان علماء کا مذاق نہیں ہے جو آپ کو روکتے ہیں، بلکہ یہ قانون پر حملہ ہے۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کسی پر جھوٹا آتنکوادی ہونے کا، دہشت گرد ہونے کا الزام لگ جائے، سچائی نہ ہو تو کیا رشتہ داری نبھاؤ گے؟ تو دنیا کے قانون کا اتنا احترام اور اللہ کے قانون کی ایسی پامالی۔ لہذا سمجھیے، کسی کے پر آتنکوادی ہونے کا الزام ہو، مکان دو گے تو قانون کہے گا کہ تم نے جرم کیا۔ ارے مکان تو دور کی بات، فون پر کنیکشن ہو گیا تو بھی آپ کے فون کو کھنگالا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تب کیوں نہیں بولتے کہ کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ یہاں بڑی زبانیں دراز ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اب بولتے کیوں نہیں؟ جب فون کو کھنگالا جا رہا ہے، آپ سے کسی انجان نے فون لیا اور فون کر لیا اور وہ غلط تھا تو آپ بھی مجرم بن گئے۔ جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ڈرو آخرت سے، قبر کی منزل سے، موت کی گھڑی سے۔ بڑی آسانی سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن یاد رکھو موت کی بڑی سخت گھڑی ہے۔ کئی فرشتے دبوچے ہوتے ہیں، ورنہ تڑپ کر ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ تڑپ کر نہ جانے کہاں جائے۔ ملک الموت کی شکل کو برداشت کرنا ہی بہت بڑا وبال ہے۔ جو بدکاروں، سیاہکاروں، نافرمانوں کے لیے جو شکل اختیار کرتے ہیں، وہ اچھے بندوں کے لیے تو اچھی حسین شکل میں آتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، لیکن بدکاروں کے لیے، بدمعاشوں کے لیے وہ جیسی بھی شکل
ایک موقع پر ایسا ہوا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ وقت بہت سخت ہے، قبر کی منزل نہایت سخت ہے۔ فرمایا گیا کہ ایسے دباتی ہے، کسی کو تو ایسے کہ جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کسی کو ایسے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، اور تاریک، کھٹا ٹوپ اندھیرا، اتنی تنگ۔ ذرا سوچئے کہ کمرے میں لائٹ نہ ہو تو طبیعت بے چین، وحشت ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر کے۔ وہ قبر کے یاد کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کی قبر کھلی ہو تو ایک بزرگ تو قبر تیار کر رکھی تھی، اس لیے نہیں کہ آج خانقاہیں تیار ہیں، پیر صاحب باہر بیٹھے ہیں اور خانقاہ تیار ہو گئی، ایسا گنبد، ایسا پتھر، یا اللہ کیسا ظالم ہے اور کیسا اس نے آخرت کو فراموش کر رکھا ہے، کتنا دنیا میں یہ ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی یہ تیاری کر رہا ہے خانقاہ کی، اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو قبر کے اندر ہوگا، وہاں کیا ہو رہا ہوگا، اس باہر کے منظر سے اس کو کیا لینا دینا؟ مگر بے ہوشی اس عالم، ایسی حالت، ایسی بے ہوشی طاری ہے، اور ایسوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح سے قبر بنانا ہی جائز نہیں ہے، کہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں مرے گا، کہاں جائے گا، لاش ملے گی کہ نہیں ملے گی، درندہ کھا گیا، شیر کی غذا بن گیا، آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، اب کون سی قبر بنے گی، اب کون سی خانقاہ تیار ہوگی؟ تو عزیزان گرامی، ایسوں کی صحبت سے بھی بچیے جو اتنے نافرمان اور ایسے دنیا میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم نے بہت پہلے آپ کو جھنجھوڑا کہ ایسوں سے بچو، رہنماؤں کی سی صورت، راہ ہماری کام ہے۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے، رہنما بن کے آتے ہیں مگر حقیقت میں راہ زن ہیں۔ رہنماؤں کی سی صورت، راہ ہماری کام ہے، راہ زن ہے کو بکو، اور رہنما ملتا نہیں۔ ہیں صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ اور کیسی ریاکاری، کیسا ہے دکھاوا، ہر عمل میں دکھاوا، نماز پڑھے تو دکھاوے کے لیے، روزہ رکھے تو دکھاوا، کسی غریب کو دے تو دکھاوا، اس کی بھی رسوائی، اور اپنا بھی ہاتھ خالی، اس غریب کا دل توڑ رہے ہیں کہ ساموہک شادی ہو رہی ہے، پیپر میں چھاپا جا رہا ہے، فوٹو چھپ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ رضا، رب کی رضا چاہو، آخرت کے لیے کرو تو کچھ ہاتھ بھی آئے، دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ پیپر میں چھپ جانا، فلاں پیپر میں، فلاں میگزین میں آ گیا، دنیا میں دھوم ہو گئی تو کچھ نہ ملے گا آخرت میں۔ کہا جائے گا جس لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے دے دیا گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس میں غریب کی بھی رسوائی۔ حکم یہ ہے کہ غریب کی اس طور پر مدد کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، تم جانو اور وہ لینے والا جانے اور تمہارا رب جانے، یہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ دے، فرض جو ہے فرائض کی ادائیگی ظاہر کر کے، نہ فرض نماز اسی لیے مسجد میں، اور نوافل گھر میں یا پوشیدگی میں، ہے نا۔ تو آج ہر کام میں ریاکاری ہے۔ حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فقر بھی، وہ جو گدڑی پوش ہے یا گدڑی نشین ہے، وہ بھی اس میں بھی جو ہے خلوص نہیں ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فقر بھی، اب بے ریا ملتا نہیں۔ تو نماز پڑھیے، اچھوں کے طریقے پر پڑھیے، آستینے چڑھا کے، گلا کھول کر، ننگے سر، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اپنوں کا، اچھوں کا، سچوں کا، جنتیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اعظم نے ایسے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ کہتے نا کہاں دلیل ہے؟ ارے اندھوں دلیل ہی دلیل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو ثابت کر دو کہ ننگے سر نماز، صحابہ سے ثابت کر دو،
بزرگان دین سے ثابت کر دو کہ فلاں بزرگ نے نمازیں یا اس طور پر نمازیں پڑھی ہیں، نہیں ثابت کر سکتے۔ اور ایک صورت تو بڑی خطرناک ہے، ایک صورت اچھی ہے کہ جو اس ٹوپی کو سر کا تاج جانے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ خیال کرے کہ گداگری کے انداز میں، بھکاری کے انداز میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو خشوع و خضوع کے لیے، تو وہ دوسری صورت ہے۔ مگر اب یہ صورت پائی نہیں جاتی۔ آج یہ ٹوپی جو ہے سر کا تاج نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اس کو تو استعمال کرتے ہوئے شرم محسوس کی جاتی ہے، لوگ شرم کرتے ہیں۔ تو اگر اس لیے کہ نماز کو معاذ اللہ ہلکا جانا اور کاہے کو تیاری، بس جس حالت میں کھڑے ہو گئے، تو یہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کفر تکفیر ایسے کی جائے گی۔ یہ بہت سخت حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور سچوں کے طریقوں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے لیے وضو ہے، غسل ہے، اس کو بھی سیکھیے۔ وضو میں کتنے فضل ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، پانی کیسا ہونا چاہیے، پانی کب ناپاک ہو جائے گا، اور ہاتھ اگر بے دھلا ڈوب گیا، ناپاک نہیں ہے، بے دھلا ہے، تو کہا گیا ہے کہ وہ مائع مستعمل ہے، وہ پاک تو خود تو پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک نہیں، اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں ٹوائلٹ میں مگا نیچے رکھا ہوتا ہے، بالٹی میں پانی ہوتا ہے، اب ظاہر ہے وہ جگہ سب آلودہ ہے، پیشاب کی چھینٹیں ہیں۔ اب اگر اس پہ مگا رکھا تو وہ نیچے کا تلا جو ہے وہ آلودہ ہو گیا، ناپاکی اس میں لگ گئی۔ اب وہ اس کو بالٹی میں ڈالا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بالٹی ناپاک، پانی ناپاک، اس پانی سے استنجا کیا طہارت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اور ناپاکی پھیل گئی، بدن بھی ناپاک، پھر وہ بدن وہ تری جو ہے کپڑوں کو پہنچی، کپڑے بھی ناپاک، وہ کپڑے دوسرے کپڑوں سے ملے، جتنے کپڑوں سے ملے وہ سب ناپاک۔ ہاں آج کل مشینیں آ گئی ہیں، اگر مشین اس طرح سے اس کو دھو رہی ہے، نچوڑ دیتی ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر ہاتھ سے دھوئے ہیں تو اس کا طریقہ ہے دھونے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور قانون شرع کو جتنا فرض کیا گیا ہے مرد و عورت پر، جس کا سیکھنا فرض ہے، اللہ تعالی سب کو توفیق دے کہ اتنے علم کو سیکھیں اور اپنے عقیدوں کو سمجھنے اور اچھوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔